حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا وہ ہے حضرت عبداللہ۔ آپ کا نام ہے عبداللہ، آپ کے والد کا نام ہے عثمان بن عامر، ان کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ 7ویں پشت پر جا کر ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ سے مل جاتا ہے۔ 7ویں پشت پر جب اپنے نسب کو وہ 7ویں نمبر تک لے کر جاتے ہیں تو ان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ایک ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ کے مشہور قبیلے بنو تمیم سے آپ کا تعلق تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشہور و معروف تجار میں آپ کا نام مبارک تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کے ساتھ رہے، اسلام لانے کے بعد بھی حضور کے ساتھ رہے۔ اعلان نبوت سے قبل بھی ان کا تعلق رسول اللہ سے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے ساتھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے ساتھی ہیں۔ اعلان نبوت سے قبل بھی حضور کے ساتھ رہے، اعلان نبوت کے بعد ایمان لا کر بھی حضور کے ساتھ رہے، اور قیامت تک اللہ نے ان کا روضہ، ان کی قبر بھی حضور کے قدموں کے اندر ہی بنا دی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ حضور کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے اوپر چاند اتر آیا ہے، اور اس چاند کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے۔ اس نے مشرق مغرب شمال جنوب چاروں اطراف کو منور کر دیا ہے، ہر گھر تک وہ روشنی پہنچ رہی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ چاند حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں آ گیا ہے۔ وہاں پر ایک بہت بڑے راہب جو آسمانی کتابوں کے عالم سمجھے جاتے تھے، بحیرہ راہب، بڑا مشہور نام ہے ان کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے پاس گئے اور انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو بحیرہ راہب نے یہ تعبیر بتائی کہ ان قریب مکہ المکرمہ کے اندر اعلان نبوت ہونے والا ہے، آخری نبی مکہ کے اندر اعلان کرے گا، اور فرمایا ابو بکر تو اس نبی کے ساتھ رہے گا زندگی میں، ساری زندگی تو اس پاک پیغمبر کے ساتھ رہے گا، اور ان کے وصال کے بعد اللہ تجھے ان کا جانشین بنائے گا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنا خواب بتایا، تعبیر مجھے مل گئی، لیکن میں نے کسی کے سامنے اس کو ذکر نہیں کیا، اس تعبیر کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، اپنے دل کے اندر رکھا۔ ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، نبوت کا اعلان ہو گیا، رسالت کا اعلان ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے بچپن کے دوست، اپنے جوانی کے ساتھی، جو آپ کے ساتھ ہر معاملے میں بیٹھنے والے تھے، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے آ کر فرمایا، اے ابو بکر، میں اللہ کا رسول ہوں، آج تک تیری ملاقات محمد بن عبداللہ سے ہوتی رہی ہے، آج تیری ملاقات محمد الرسول اللہ سے ہو رہی ہے، اللہ کے رسول سے ہو رہی ہے، اللہ کے پیغمبر سے ہو رہی ہے۔ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھ پر اپنے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، تو نے میری تنہائیوں کو دیکھا، میرے سفر کو دیکھا، میری مجالس کو دیکھا، میری زبان کی صداقت کو دیکھا، میری امانت اور دیانتداری کو تو نے دیکھا، تیرا بچپن بھی میرے ساتھ گزرا، جوانی بھی میرے ساتھ گزر رہی ہے۔ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، میں قیامت تک کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، میں قیامت تک کے لیے رسول بن کے آیا ہوں، میرے ذریعے سے نجات ملے گی، میرے ذریعے سے ہدایت ملے گی۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر کے خواب کا ذکر فرمایا میرے نبوت کی دلیل وہ تیرا خواب ہے جو تو نے ملک شام میں جا کر دیکھا۔ ابو بکر نے میرے پاک پیغمبر کے سامنے اپنا خواب ذکر نہیں فرمایا، میرے آقا کو اپنا خواب نہیں بتایا، میرے محبوب نے خود ہی بیان فرما دیا۔ فرمایا تجھے یاد ہے ملک شام میں تو نے خواب دیکھا، بیت اللہ پہ چاند اتر چکا ہے، اس نے ہر طرف روشنی پھیلا دی ہے، ہر گھر تک نور پھیل چکا ہے، اور وہ چاند تیری گود میں آ گیا۔ عرض کرنے لگے آقا میں نے خواب دیکھا تھا لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں، کسی کے سامنے تعبیر کو ذکر نہیں کیا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا مجھے پتہ اسی لیے چلا کیونکہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ تیرے خواب کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں، جو دیکھا تو نے ہے، نظر تجھے آیا، بحیرہ راہب نے تعبیر تجھے بتائی، لیکن میں اللہ کا نبی تیرا خواب بتا رہا ہو، تیرے خواب کی تعبیر بھی بتا رہا ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا، فوراً آگے بڑھے، آقا کی پیشانی کو بوسہ دیا، آقا کے ہاتھوں کو چومنے لگ گئے، پیشانی کو بوسہ دینے لگ گئے، عرض کرنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ۔ آپ نے میرا خواب بتایا، میرے خواب کی تعبیر بتائی، مجھے پہلے پتہ چل چکا تھا مکہ کے اندر اعلان ہونے والا ہے، آقا میں ایمان لے آیا، آقا میں اسلام لے آیا، آقا آج کے بعد جو آپ فرمائیں گے ابو بکر کرنے کے لیے تیار رہے گا، بتائیے میرے ذمے میں کام کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر اللہ نے تجھے ایمان عطا کر دیا، دوسرے لوگوں کی فکر کرنا، دوسرے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، دوسرے لوگوں کو کلمے کی دعوت دینا، جیسے میں تیرے پاس کلمہ لے کر آیا، آج کے بعد تو بھی کلمہ لے کر جائے گا، اسلام لے کر جائے گا، کلمے کی محنت لے کر جائے گا، لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر جائے گا، گھر والوں کو بھی لا الہ الا اللہ کا پیغام سنائے گا، قبیلے والوں کو بھی سنائے گا، مکے والوں کو بھی بتائے گا، ملنے والوں کو بھی بتائے گا۔ فرمایا ابو بکر آج کے بعد تیری بھی محنت یہ ہو لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ اب یہ محنت ہے آج کے بعد، کلمے پر محنت کرنی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، کلمے کی دعوت دینی ہے،
تیرے کہنے سننے سے اگر کوئی ایمان لے آیا، اللہ تجھے ساری زندگی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔